بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور عرفان خودی کا سفر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری ایام میں عرفان خودی کے سفر کی تکمیل کی۔ آپ جوانی میں راہ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ بالآخر آپ کی ملاقات مالک کے بندے سے ہوئی اور انہوں نے آپ کے سامنے عرفان خودی کی سینہ بہ سینہ چلی آ رہی جنت کی کنجی کا سربستہ بھید افشا کر کے آپ کو اپنا ہمراز بنایا۔ عرفان خودی کی تعلیم ملنے کے بعد آپ دنیا کی جھمیلوں میں ایسے الجھیں کہ آپ کو مالک کی یاد کے لیے وقت ہی میسر نہیں آیا جس کو آپ مالک کی یاد سے قیمتی بناتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کا بندہ وقت کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے اور نہ ایک سیکنڈ آگے، عین اسی لمحے میں موجود ہوتا ہے۔ جس طرح گھڑی کا کانٹا 60 سیکنڈ میں اپنا دائرہ مکمل کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ زندگی کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ خواہشوں کی لگام اس کے ہاتھ میں اور موت یعنی رکاب اس کے پاؤں تلے ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کی عمر گزرتی گئی اور جوانی ادھیڑ عمر میں ڈھلتی گئی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ بارشوں کا موسم تھا۔ شیخ سعدی اپنے گھر کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں بیٹھے تھے۔ اوپر چھت سے پانی کی بوندیں مسلسل ٹپک رہی تھی۔ شیخ سعدی بیٹھے ان بوندوں کو چھت سے ٹپکتا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک کٹورا اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیا جہاں مسلسل چھت سے بوند ٹپک رہی تھی۔ آپ نے کٹورا رکھ کر بوند کے ٹپکنے کے عمل کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ بوند کی پیدائش سے لے کر بوند کے کٹورے میں گرنے تک کے عمل کو بغور مطالعہ کیا کہ کس طرح ایک ایک بوند کٹورے میں گر کر محفوظ ہو رہی ہے اور بالآخر کٹورا پانی سے بھر گیا۔ کٹورے کا بھرنا تھا کہ آپ کا دھیان آپ کی مرشد کی طرف مرکوز ہوا کہ مجھے بھی تو میرے بابا جی نے عرفان خودی کی تعلیم دی ہے، کاش کہ اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ذکر و فکر کے لیے وقت نکالتا، اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی مالک کی یاد قائم کرتا، اگر ایک ایک بوند کی مانند مالک کی یاد کی ہوتی تو آج میرا کٹورا بھی بھر گیا ہوتا، آج میں بھی اپنے آنے کے مقصد کو پا گیا ہوتا، آج مجھے بھی میرے مالک کا قرب مل گیا ہوتا، آج میں بھی اپنے مالک سے ہم کلام ہوتا، مگر میں نے تو بوند بوند کر کے بھی مالک کو یاد نہیں کیا، میں تو یکسر ہی مالک کی یاد سے غافل ہو گیا۔ ایک بوند نے آپ کو زندگی کا سب سے اہم سبق سمجھا دیا۔ اس کے بعد سے آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور مالک کی یاد کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ دن بھر کی مصروفیت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک بوند کی طرح آپ نے اپنے دھیان کو مالک کی یاد پر مرکوز کیا، اپنے دھیان کو مالک کی یاد پر قائم کیا۔ آہستہ آہستہ آپ کے خیالات ساکن ہوتے گئے۔ بالآخر آپ کا کٹورا بھی پانی سے لبریز ہو گیا اور آپ بھی مالک کی دیدار و تقرب سے آشنا ہوئے۔ آپ واحد بزرگ شخصیت ہیں جو زندگی کے آخری ایام میں عرفان خودی کو پا گئے ہیں۔ آپ پر عمر کے آخری ایام میں عرفان خودی کی بات کھلی۔ آپ زندگی کے آخری عشرے میں عارف باللہ ہوئے۔ آج آپ کو دنیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔